بظاہر تو نمبرز ہیں جو ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کو جیت جانا چاہیے، لیکن آپ لوگ کو شک ہے، آپ کو شکوک ہے کہ ایسا 100% ہو جائے گا، ایک نروسنس ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ میرا خیال ہے کامران صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان کی عادتوں کا نہ پتہ ہو تو شاید ہم نہ نروس ہوں۔ آپ کے سامنے ہیں کہ یہ خریداری سے تو باز نہیں آتے، بیوپاریوں والا کام کرتے ہیں، ضمیر فروش خود بھی ہیں اور اوروں کا بھی ضمیر خریدتے ہیں۔ آج کے دن میں ہی جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ایک وہاں سے ساؤتھ سے وہ بھائی صاحب جو تھے، کل تک ان سے بات چیت ہو رہی تھی کہ میں پہنچ جاؤں گا، لاہور پہنچ جاؤں گا، اور اب پتہ چلا ترکی پہنچ گئے ہیں، اور پتہ چلا کہ جی انہوں نے ایز یوزول خریداری والا کام کر دیا۔ پھر اوپر سے زرداری صاحب آ کے یہاں تشریف فرما ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں which by itself shows، اور جو اسٹیٹمنٹ ثناء اللہ نے دی that was the most disturbing statement۔ اب انٹیریئر کا منسٹر جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی 5 بندے اٹھا لیے گئے یا نہ آئے تو پھر کیا الیکشن رہے گی۔ what does that actually indicate؟ so naturally we would like کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں۔ ہم نے تو ہمیشہ فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کی، اور اب فیئر اینڈ فری الیکشن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ 15 سیٹیں تحریک انصاف کو ملی، تو یہ تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف ہیز ون دا پیپلز مینڈیٹ۔ لوگوں کا مینڈیٹ، لوگوں نے اپنا مینڈیٹ تحریک انصاف کو دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد اس طرح کے چکر چلانے اور بدماشی کرنی اور غلط کام کرنے اور یہ جو منڈی لگانی، یا بتائیے ہم ڈسٹرب ہوں گے یا نہیں؟ مگر ڈاکٹر صاحب اب تو آپ لوگوں کو کافی تجربہ ہو جانا چاہیے، یو ہیو بین تھرو، اور یہ ساری چیزیں اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ پچھلے ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے 20 اراکین جو ہے وہ غائب ہو گئے، منحرف ہو گئے، ان کے ساتھ مل گئے، سندھ ہاؤس سے آ کے بیٹھ گئے، آپ کی حکومت کو ختم کرنے میں ایک بڑا ان کا ہاتھ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں، آپ کا تجربہ بھی ہے، اس سے سبق سیکھا ہوگا آپ نے تو، اور ابھی آپ کے ساتھ قاف لیگ ہے بھرپور طریقے سے، وہ بڑی تجربہ کار پارٹی ہے، تو اس میں شک کی گنجائش کیوں ہیں آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے جی، وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیے۔ اصل میں ہمارا تو یہ حال ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہر قسم کی 3.5 سال بیٹھ کے اور منسٹریاں رکھ کے اور سارے اپنے کام کروا کے، اور پھر آپ کو پتا آخر میں جس طرح دھوکہ دیا عمران خان کی اس پہ، وہ کیا کہتے ہیں، ٹکٹ پہ لڑ کے الیکشن، تو نیچرلی ہم وہ والی بات ہے کہ تھوڑے سے اس وجہ سے بھی پریشان ہیں، کیونکہ کئی دفعہ انسان ابھی لوگوں کی مجبوریاں کو تو نہیں پتہ ہوتا، اور لوگوں کی کمزوریوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور یہ لوگ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو لوگوں کی کمزوریاں اور مجبوریوں کی سمجھ ہے۔ اور جب آپ کوئی بندہ ایسا جس کو 25-30 کروڑ روپے یا 50 کروڑ روپے آفر کر دیں، اور وہ سوچے کہ بھائی چلو میری تو زندگی سنور جائے گی، حالانکہ اگر دیکھا جائے جب آپ ضمیر فروش کر جاتے ہیں، چاہے 50 کروڑ کے ارب کے لیے کر لیں، اینڈ آف دا ڈے زندگی آپ کی بھی نہیں سنورے گی نہ کسی اور کی سنورے گی۔ اور شکر ہے خدا کا کہ اب تو لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ لوٹوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ آپ کے سامنے اس وقت صرف تحریک انصاف کے مینڈیٹ نہیں دیا، انہوں نے اس وقت عوام نے یہ مینڈیٹ بھی دیا ہے کہ ہرگز ہم ٹرن کوڈز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ آپ جس پارٹی میں جوائن کرتے ہیں آپ اس پارٹی کے ساتھ رہیے، ہاں اگر آپ کو پارٹی پسند نہیں ہے تو ریزائن کر دیجئے۔ اب وہ جو بھائی صاحب آج ریزائن کر رہے ہیں اور وہ لے کے تاڑڑ صاحب بار بار ان کا کاغذ دکھا رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہ بھی ثبوت ہے کہ تاڑڑ صاحب نے جس بندے نے ایک نے ہم سے جو بات کی، اس نے کہا کہ فون کر کے اور انہوں نے 50 لاکھ تک آفر کیا۔ اب بتائیے ایسی باتیں جب آپ سنتے ہیں تو نیچرلی دیر از آلویز اپریہینشن اباؤٹ اٹ، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ سارے لوٹے چلے گئے، لیکن میرا خیال ہے کوئی 1-2 چھپے ہوئے رہ ہی گئے ہیں کہیں اور بھی، اور جن کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سو وی آر اے لٹل بٹ انشاءاللہ